بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی تردید پہ کہ نصارہ کے جو بنیادی عقائد تثلیث یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خود خدا ہونے کا، اس کی تردید تو اس سے پہلے کی آیات میں ہو چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ، معبود، خدا نہیں تھے۔ یہ بات آپ نے پہلے سمجھ لی۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم میں روح منہ کہا، روح منہ، جس سے عیسائی یہ عقیدہ اخذ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود تھے، تو ہم جواب دیتے ہیں کہ روح منہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پاکیزہ روح ہے، منہ اس کی طرف سے۔ جسے جبرائیل امین کو روح الامین کہتے ہیں، تو یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت روح کی اللہ کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شرف، تعظیم، تکریم کی علامت ہے۔ جیسے بیت اللہ، تو بیت اللہ کی نسبت اللہ کی طرف بوجہ اس کی عظمت اور اس کی تکریم کیا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، ورنہ اللہ اس میں رہتے تھوڑے ہی ہیں۔ یا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اونٹنیاں تو ساری اللہ کی ہیں، سب مخلوق اللہ کی ہے، اللہ نے بنائی ہیں، لیکن ناقۃ اللہ اس کی عظمت اور اس کی تکریم کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب برابر کیا تو اس کے اندر اپنی روح پھونکی، تو کیا خیال ہے وہاں پر بھی اللہ فرماتے میں نے اپنی روح پھونکی، تو پھر آدم علیہ السلام کو تم خدا کیوں نہیں کہتے؟ اصل بات یہ ہے کہ کسی چیز کا ظہور خیر کی عادت ہو، کسی چیز کا ظہور خیر کی عادت ہو تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے، جیسے ناقۃ اللہ اور بیت اللہ۔ نمبر 3، لفظ روح بمعنی رحمت ہے، لفظ روح بمعنی رحمت ہے، رحمت۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، وحی جو ہوتی ہے وہ روحانی حیات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود لوگوں کے لیے رحمت کا سبب تھا، اس لیے ان کو روح کہا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ بن گئے۔ نیز انجیل میں یہ بات بھی لکھی ہے، انجیل میں یہ بات لکھی ہے، روح سے مراد سچا واعظ، سچا واعظ یعنی واعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا، جو سچا آدمی اس کو روح کہتے ہیں۔ بلکہ انجیل میں ہر نفس کو روح کہا گیا ہے، جو کامل فہم والا ہو اس کو روح کہا گیا انجیل میں۔ کیا خیال ہے سارے لوگ پھر اللہ بن گئے؟ معاذ اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے فرعون نے یہ بات بھی انجیل کی بتا رہا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے
فرعون نے اپنے نوکروں سے کہا کہ یہ ایک ایسا مرد ہے جس میں خدا کی روح تم پا سکتے ہو. یوسف علیہ السلام کے بارے میں کامل آدمی تھے یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے اپنے ملازموں سے کہا تھا کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کے اندر تم خدا کی روح پا سکتے ہو، یعنی اللہ کی رحمت. تو کیا خیال ہے، یوسف کو بھی کبھی عیسائیوں نے کہا یہ خدا ہے؟ عیسائیوں کی کتاب دانیال میں بابل کے بادشاہ کی بات نقل کی گئی ہے. حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں کہ خدا کی مقدس روح تیرے اندر ہے، خدا کی مقدس روح تیرے اندر ہے. تو کیا کبھی کسی عیسائی نے حضرت دانیال کو بھی خدا کہا ہے؟ لہذا اس طرح کی باتوں سے خدا ثابت کرنا، الوہیت ثابت کرنا، یہ بیوقوفی کی باتیں. اللہ کے نیک بندوں کے لیے ایسے الفاظ کے استعمال اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں. اگر یہ بات دیکھی جائے تو بائبل بھری پڑی ہے، بہت سارے نیک بندوں کے لیے روح کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو عیسائی ان سب کو پھر خدا یا خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ دوسرے اعتراض آپ نے آیت میں پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے. تو کہتے ہیں یہ اللہ کا کلمہ ہے تو ظاہر ہے وہ خود خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جناب کلمہ عرب میں کسی جگہ بھی خدا کی ذات کے معنی میں یا اقنوم کے لیے استعمال نہیں ہوا، کیونکہ 3 اقنوم مانتے ہیں نا عیسائی، جیسے پہلے بتا دیا آپ کو. یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے اللہ کے کلام کے لیے یا اللہ کے حکم کے لیے. اللہ کے کلام کے لیے یا اللہ کے حکم کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. ان تمام مقامات میں اللہ کی طرف اضافت کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ کے احکام، یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا بن گیا. قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کلمہ کا استعمال اس لیے کیا گیا کہ وہ بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے بلا اسباب کے پیدا ہوئے، کلمہ کن سے. تو بتانا یہاں پر مقصود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بتانی مقصود ہے، الوہیت ثابت کرنا مقصود نہیں ہے. عیسائیوں کا دوسرا فرقہ جس کا نظریہ اور موقف آپ کو لکھوا دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن کریم نے تینوں طبقوں کو الگ الگ مخاطب کیا. یکجا بھی ان کے عقیدے کی تردید کی ہے اور الگ الگ بھی تردید کی ہے. تینوں طبقے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، دوسرا طبقہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 میں تیسرا کہتا تھا، اور ایک طبقہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتا تھا. سب کا رد کیا.
کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے برگزیدہ محبوب بندے ہیں. اللہ تعالیٰ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے ہیں، ازل سے ہیں. خدا کے لیے خدائی حضرت عیسیٰ پر موقوف نہیں ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی تو پہلے ہی سے ازل ہی سے اللہ تعالیٰ خدا تھا. اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو محتاج ہو. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کیا ضرورت اولاد کی. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانو گے تو پھر خدا کے لیے بیوی بھی ماننی پڑے گی، جو سراسر کفر ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کو بتائی تھی. سورہ آل عمران میں انڈیا میں ایک بہت بڑا پادری اس بات پر تقریر کر رہا تھا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنے پر زور لگا رہا تھا. تو اسی دوران وہاں پر ایک دانے بھوننے والا بٹیارا اپنی ریڑھی چھوڑ کے آ پہنچے اس کے پاس. اس سے آ کر پوچھنے لگا اللہ کی عمر کتنی ہے. وہ عیسائی پادری کہنے لگا اللہ کی عمر، اللہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. ان کا پھر بھی 2000 سال، 4000 سال، 20,000، 50,000، لاکھ، کروڑ سال کچھ. ان کا اللہ کے بندے اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی عمر کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے. اس بٹیارے نے پادری صاحب سے پوچھا پادری جی یہ بتاؤ اللہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ کہنے لگا جی ایک ہی ہے، صرف حضرت عیسیٰ ہیں. بس؟ ہاں بس. اس نے کہا جناب والا میری عمر 40 سال ہے اور میرے 10 بیٹے ہیں. اللہ کی اتنی عمر اور اللہ کے ایک ہی بیٹے. بتانا وہ یہ چاہتا تھا کہ اگر بیٹا ہونا کمال ہے، کمال اللہ کے لیے اولاد کو ہونا کمال ہے، پھر ایک تو نہیں، پھر تو بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی، بہت زیادہ اولاد اللہ کی ہوتی. لیکن اگر بیٹا ہونا کمال نہیں ہے، کمزوری کی علامت ہے، تو جہاں پر زیادہ ہونا کمزوری کی علامت ہے، ایک کو ہونا بھی کمزوری کی علامت ہے. وہ پادری لاجواب ہو گئے. تو بعض وقت ایسے بندے بھی لاجواب کر جاتے ہیں. تو اللہ اولاد سے پاک ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو محتاج ہے، جس کو یہ کہ میں بوڑھ ہو جاؤں گا تو کوئی میرا سہارا بنے، میں بیمار ہو جاؤں گا کوئی میرا سہارا بنے، کوئی میرا بازو بنے. اس کو بیٹوں کی ضرورت ہے. عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں. عقیدہ تثلیث دو عقیدے سمجھ آ گئے عیسائیوں کے. تیسرا عقیدہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری توحید پر یقین رکھتے تھے. یہ سارے جتنے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی توحیدی تھے. عقیدہ تثلیث کا تورات میں یا انجیل بائبل میں نام و نشان نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے کسی حواری نے اس عقیدے کی تبلیغ کی ہے. عقیدہ تثلیث عیسائیوں میں پولس نے داخل کیا، اس سے پہلے نہیں تھا. اور آہستہ آہستہ پھر یہ کلیسا کا عقیدہ بنا. جب سے عیسائیوں میں عقیدہ تثلیث کا وجود آیا، عیسائیوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، اختلافات شروع ہو گئے. مختلف فرقے بن گئے. آریوس کا نظریہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور تمام کائنات سے افضل ہیں.
اور اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور صابئین کا عقیدہ تھا کہ اب ابن یعنی باپ بیٹا اور روح القدس یہ ذات واحد کی مختلف صورتیں ہیں. باپ بیٹا اور روح القدس یہ ایک ہی ذات ہے، صورتیں الگ الگ ہیں. بہرحال جو کلیسا کی کونسل 325 عیسوی میں منعقد ہوئی اور قسطنطنیہ میں جو ان کی کونسل 381 عیسوی میں منعقد ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کی پہلے کی بات ہو رہی. تو اس نظریے کو عیسائی عقیدے کی بنیاد تسلیم کیا گیا، تثلیث کے عقیدے کو، تین والے عقیدے کو. عیسائی عقیدے کی بنیاد 381 عیسوی میں، یعنی یہ سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 200 سال پہلے کی بات ہو رہی. تو عیسائی عقیدے کی بنیاد عقیدہ تثلیث یعنی تین خدا، اس کو بنایا گیا اور اعلان کر دیا کہ باپ بیٹا اور روح القدس یہ سب جدا جدا اور مستقل خدا ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے. اور پھر اس وقت اس کا نام عقیدہ امانت رکھا. امانت پر بھی بات کریں گے، ابھی چلیں یہ بات پوری کرتے ہیں. دوسرے گروہوں کے متعلق فتویٰ جاری کر دیا کہ باقی سب جو عقیدہ تثلیث نہ رکھیں وہ ملحد اور بے ایمان لوگ. جو عقیدہ تثلیث نہیں رکھیں گے ان کے عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں. یہ فتویٰ جاری ہو گیا. تو آج عام طور پر عیسائیوں کا عقیدہ یہی ہے تثلیث والا کہ خدا تین اقنوم ہیں. اقنوم کا معنی تھا اصل، یعنی بنیاد اصل خدا کی تین ہے. اصل تین خدا ہیں، باپ بیٹا روح القدس، باپ بیٹا روح القدس، یہ تین خدا ہیں. اس مجموعے کا نام ہے خدا. عیسائیوں کی اصطلاح میں باپ بیٹا روح القدس، اس مجموعے کا نام کیا ہے؟ خدا. اور کہتے ہیں اسی کے اندر توحید ہے. تین کے اندر ہی توحید کا معنی وحدت نا، ایک. اس تین کے اندر ہی وحدت ہے. کہتے ہیں خدا تین اقنوم ہے. اقنوم اول باپ، اس سے پھر دوسرا اقنوم پیدا ہوا بیٹا، اور دوسرے اقنوم سے پھر تیسرا اقنوم پیدا ہوا. یہ الگ بات ہے کہ کس طرح پیدا ہوئے. اور توحید تثلیث اور تثلیث توحید ہی بن جاتی ہے، یعنی ایک تین اور تین ایک ہی ہوتا ہے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. پاگلوں والی باتیں، عجیب عجیب بحثیں انہوں نے چھیڑی ہیں اس معاملے میں. یہاں تک کہ ان کی اپنی عقل میں بھی یہ بات نہیں آتی. سیدھی سی بات یہ ہے، آج تک عیسائیوں کی اپنی عقل میں بھی یہ بات نہیں آ رہی. تین ایک اور ایک تین. بعض کہتے ہیں دوسرا اقنوم پہلے کی طرح ازلی نہیں ہے. ازلی کا معنی ہمیشہ سے ہونا. ظاہر ہے دوسرا ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو محتاج ہے پہلے کے وجود کا. تو پہلا پہلے ہوگا تو دوسرا والا ہمیشہ سے کیسے ہو گیا؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ باقی کائنات کی پیدائش سے پہلے دوسرا اقنوم بہت مدت پہلے پیدا ہو گیا تھا، لیکن ہے پہلے والے سے بعد. جب پہلے والے سے بعد ہے تو جو بعد میں وہ خدا کیسے ہو گیا؟ خدا تو ازل سے ہے، تو جو بعد میں ہو گیا وہ خدا کیسے بنا؟ بعض کہتے ہیں کہ خدا کے اقنوم دو ہیں، باپ اور بیٹا. اور روح القدس جو ہے یہ مخلوق ہے. روح القدس کیا ہے؟ مخلوق ہے. دوسرے فرشتوں کی طرح یہ بھی ایک فرشتہ ہے، لیکن باقیوں سے افضل ہے. اور بعض عیسائی کہتے ہیں کہ خدا کا تیسرا اقنوم مریم ہے.
حضرت مریم. تو یہ روح القدس کو اکنوم نہیں مانتے، اس کی جگہ حضرت مریم کو رکھتے ہیں. بعض عیسائی کہتے ہیں 3 الگ الگ خدائیں. تیرہویں صدی عیسوی میں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ عقل و نقل کے خلاف ہے یہ کہ 1 3 اور 3 1 ہے. لیکن تعصب اور ضد ہے کہ اسلام قبول نہیں کرتے یہ. اب دیکھیں یہ تثلیث کا عقیدہ کہ خدا 3 ہے، 3 مل کر 1 ہے اور 1 مل کر 3 ہے. اب سوال ہم یہ کریں گے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ 3 1 ہیں اور 1 3 ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ نہیں؟ یہ جو فرقہ یونیٹیرن ہے جو اس وقت یورپ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں اس فرقے کے لوگ موجود ہیں، وہ بھی تثلیث کے منکر ہیں. تثلیث کو وہ بھی نہیں مانتے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ بات عقل میں آنے والی تو ہے نہیں. تورات انجیل میں کسی جگہ بھی تثلیث کا لفظ نہیں ہے. نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی خواری کو اس کی تعلیم دیا جانا ثابت ہے. تو تثلیث کا توحید کے ساتھ جمع ہونا یہ کیا ہے؟ ناممکن ہے. یعنی 3 کا 1 کے ساتھ جمع ہونا کیا ہے؟ ناممکن بات ہے. جیسے تربیع اور تخمیس اور تصدیس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. دیکھیں عیسائی کہتے ہیں 3 1 اور 1 3 ہے. 3 1 کے ساتھ جمع ہے اور 1 3 کے ساتھ جمع ہے. ہم کہتے ہیں بھئی یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم آپ سے یہ سوال کریں کہ یہ 1 4 ہے اور 4 1 ہے، کیا مان لو گے؟ 1 5 ہے اور 5 1 ہے، مان لو گے؟ 1 10 ہے اور 10 1 ہے، مان لو گے؟ کہتے نہیں مانتے. یہ اصول اور فارمولہ ہی غلط ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ 1 8 اور 8 1 ہے، مانتے ہیں عیسائی؟ نہیں مانتے. چلے میری مرضی ہے، میں کہتا ہوں جی 1 20 اور 20 1 ہے، مانیں گے عیسائی؟ ہرگز نہیں مانتے. تو پھر 1 3 اور 3 1 کیسے ہو گیا جناب؟ اگر 1 3 اور 3 1 ہو سکتا ہے تو پھر 1 4 اور 4 1 بھی ہو سکتے ہیں. 4 کو کبھی آپ نے 1 کہا ہے کہ یہ 1 ہی ہے؟ یا کبھی آپ نے 1 کو کہا ہو یہ 4 ہے؟ جب وہ نہیں کہہ سکتے تو 1 3 اور 3 1 کیسے ہو گیا؟ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے؟ اگر یہ ایک جواب سمجھ آ جائے تو یہی کافی ہے. آگے سب کو ہم پوچھتے اس کی کیا وجہ ہے کہ وحدت حقیقی 3 سے تو جمع ہو سکتی ہے لیکن 4 یا 5 سے جمع نہیں ہو سکتی. یہ آپ کے پاس کون سا فارمولہ ہے؟ اگر 3 سے جمع ہو سکتی ہے، اگر 5 اور 6 سے بھی اس کو جمع کرو، 50 100 لاکھ سے بھی جمع کر دو. نمبر 2، زوجیت اور فردیت کا جمع ہونا محال ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ دیکھیں کسی آدمی کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ شادی شدہ ہے اور پھر یہ بھی کہہ نہیں کہ یہ شادی شدہ نہیں ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. ایک ہی آدمی شادی شدہ بھی اور شادی شدہ نہ بھی ہو، یہ ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی آدمی اس کو آپ کہیں کنوار ہیں اور اسی کا آپ کہیں شادی شدہ ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. وحدت اور کثرت جمع نہیں ہوتی. جیسے کسی چیز کے بارے میں آپ کہیں یہ 1 ہے اور اسی چیز کے بارے میں آپ کہیں یہ زیادہ ہیں، یا تو وہ زیادہ ہوں گی یا تو وہ 1 ہوگی، ایک بات ہوگی. یہ کیا ڈرامہ ہوا 1 3 اور 3 1 ہے؟ پھر ہم عیسائیوں سے یہ بات پوچھتے ہیں تینوں اقانیم اپنے وجود اور تشخص میں ایک دوسرے سے جدا ہیں یا نہیں ہیں؟ تینوں اقنوم جو تم 3 اقنوم مانتے ہو، باپ بیٹا اور روح القدس، یہ اپنے تشخص میں اپنی پہچان میں ایک دوسرے سے جدا ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر کہیں کہ الگ الگ ہیں تو پھر 3 اشخاص ہوئے. الگ الگ ہیں تو 3 ہو گئے، توحید کہاں گئی بھائی؟ اور اگر کہیں نہیں الگ نہیں ہے ایک ہی ہے، تو جب 1 ہے تو پھر 3 کہاں گئے؟ پھر 3 کہنا غلط ہوا، تصریح پھر ختم ہو گئی. پھر ایک سوال آپ یہ بھی پوچھ سکتی ہیں تینوں مل کر خدائے مستقل ہیں یا الگ الگ خدا ہیں؟ یہ تینوں مل کر خدائے مستقل ہیں یا الگ ہیں؟ ہر ایک مستقل خدا ہے، یہ تینوں مل کر ایک خدا ہیں. تو پہلی صورت میں تو کوئی بھی خدا نہیں رہے گا، اس لیے کہ خدا تو تینوں کا مجموع ہو گیا، کوئی بھی مستقل اور علیحدہ خدا نہ بنا. اور اگر ہر ایک مستقل خدا ہے تو پھر توحید کہاں گئی؟ تو 3 خدا بن گئے، توحید کدھر سے آ گئی؟
توحید تو یہ خدا ایک ہے، جب تین مانو تو توحید نہ رہی۔ اور اگلا سوال آپ یہ پوچھ سکتی ہیں، ایک تین کا ثلث ہے، ایک تین کا تیسرا ہے نا، ایک جگہ آپ تین ایسے بنائے تو ایک تین کا کیا تیسرا ایسے ہوگا، تو ایک تین کا تیسرا ہے، اور کوئی چیز اپنے تیسرے کا عین نہیں ہو سکتی، کوئی چیز اپنے تیسرے کا عین نہیں ہو سکتی، تو تمہارا یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ اب ایک سوال آپ ان سے یہ پوچھیں کہ تین کل ہے، تین کیا ہے؟ کل، اور ایک اس کا جز ہے، تین کل ہے ایک اس کا جز ہے، تو کل اور جز کا ایک ہونا یہ تو عقلاً محال ہے، کل اور جز کا ایک ہونا یہ کیا ہے؟ عقلاً محال ہے، یہ الگ ہوگا وہ الگ ہوگا، ایک کیسے ہوگی؟ ایک سوال ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جناب جب تین ایک کا عین ہے تو ایک اپنے آپ کا بھی تیسرا ہوگا، اپنے آپ کا بھی، اپنے نفس کا بھی تیسرا ہوگا، اور کسی چیز کا خود اپنا تیسرا ہونا یہ بھی ناممکن ہے۔ تو ایک تین کا جز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یا تو پھر یہ ہوگا کہ تین مقدم ہوگا یا ایک مقدم ہوگا، ہوتا تو یہ کہ جز ہونے کی وجہ سے جز مقدم ہوتا ہے، جز مقدم ہوتے ہیں، اور تین کل ہونے کی وجہ سے مؤخر ہوگا، بعد میں آئے گا، اس لیے کہ جز کل سے پہلے ہوتے ہیں۔ اگر ایک اور تین ایک ہی ہیں تو یہاں تقدیم اور تاخیر ہوگی، جز پہلے ہے کل بعد میں ہے، جز جب پہلے ہے کل بعد میں ہے تو کیسے مانا جائے یہ سارے اصلی خدا ہیں، ایک پہلے ایک بعد میں؟ تو خدا کا کسی کا پہلے ہونا کسی کا بعد میں ہونا یہ تو خدائی کے خلاف ہے، خدا تو وہ ہے جو سب سے پہلے ہے۔ کیونکہ جس طرح تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو تو باپ پہلے ہوتے ہیں نا، بیٹا بعد میں آتا ہے، جب پہلے بیٹا آتا ہے، دونوں ایک ساتھ تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں، پہلے باپ آتا ہے پھر بیٹا آتے ہیں، تو جب پہلے باپ آتا ہے پھر بیٹا آتا ہے تو بیٹا باپ کا کیا ہوا؟ محتاج ہوا۔ بیٹا اپنے وجود میں کس کا محتاج؟ باپ ہوگا تو بیٹا ہوگا، اور جو محتاج ہے وہ خدا ہو سکتے ہیں؟ بتائیں، جو محتاج ہے وہ خدا تو تم حضرت عیسیٰ کو خدا کیسے مان کے بیٹھ گئے؟ اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بعد میں آئے وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، تو حضرت عیسیٰ بعد میں خدا کیسے ہو گئے؟ تمام اعداد، جتنے بھی اعداد 1 2 3 4 5 50 100 لاکھ، تمام اعداد ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، ایک ہی چیز کا تین ہونا اور واحد ہونا یہ کیا ہے؟ ناممکن سی بات ہے۔ تو تمہارا یہ عقیدہ غلط اور باطل ہے۔ عیسائیوں کے ایک بڑا تھا جارج سیل، اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے سامنے یہ والا مسئلہ بیان نہ کیا کرو، تثلیث والا۔ کلیسا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچ لے، جی، لیکن مسلمانوں کے پاس ان چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ آپ کو تو سمجھ آ گئی نا اب انشاءاللہ۔ بس ایک لطیفہ سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ ادھر ایک پادری چین گیا، ساری زندگی زور لگا 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 کے اس نے 3 لوگوں کو عیسائی بنایا، 3 بندے عیسائی بنائے، اور اس کو اپنے عقائد رٹاتا رہا کئی عرصے تک۔ تو یہ عیسائیوں کی نا اپنی عقل بھٹکی ہوئی ہوتی ہے، باقی لوگ عیسائی نہیں ہوتے، ان کو سمجھ ہے کہ یہ عقیدہ ہی ان کا باطل ہے۔ تو بہرحال کئی سال تک ان کو اپنا عقیدہ رٹاتا رہا، تینوں کو کئی سال محنت کی ان کو۔ ایک دن اس سے کوئی بڑے قریبی دوست تھے اس پادری کے، وہ چین پہنچے اور اپنے دوست پادری کے پاس قیام کیا، باتوں باتوں میں اپنے پادری دوست سے پوچھا، یہ بتاؤ اتنا عرصہ ہوا چین میں محنت کر رہے ہو، کتنے لوگ عیسائی بنائے ہیں؟ کوئی بنایا بھی ہے کہ نہیں؟ عیسائی بڑی محنت کرتے ہیں، کسی کو عیسائی بنایا بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے 3 لوگوں کو عیسائی بنایا ہے یسوع مسیح کے فضل سے، 3 لوگ میں نے عیسائی بنائے۔ اس نے کہا جی ان سے تو پھر ملنا چاہیے، ملاقات کراؤ ذرا ان سے۔ ایک ایک کر کے بلایا، پہلے ایک آیا، جب وہ ایک آدمی آیا
جس کو عیسائی بنایا تھا. اب ذرا غور کیجئے، تو اس سے پادری نے پوچھا کہ آپ نے کیا سیکھا بتاؤ. اس نے کہا جی آپ نے جو سکھایا نا مجھے اچھی طرح سارا یاد ہے، سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں کیا سکھایا. تو پہلے والے نے کہا کہ آپ نے جو تعلیم مجھے دیا کہ خدا کتنے ہیں؟ 3 ہیں. 3 خدا ہیں، ایک آسمان پہ ہے اور دوسرا 9 ماہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد باہر آیا، اور تیسرا وہ ہے جو 30 سال کی عمر میں اس دوسرے خدا پر کبوتر کی شکل میں اترا تھا. دوسرے خدا پر کبوتر، کیونکہ عیسائیوں کا ایک نظریہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کبوتر کی شکل میں عیسیٰ میں حلول کر گئے. 30 سال کی عمر میں اس دوسرے خدا پر کبوتر کی شکل میں ہو کر اترا تھا. پادری بڑا سخت ناراض ہوا کہ اس نے کیا بات کی. کہنے لگا یہ نامعقول ہے، دوسرے کو بلاؤ. دوسرے کو بلایا جو ذرا ضعیف تھا، تیز ترار تھا. اس سے پوچھا، اس نے کہا جی آپ نے مجھے جو تعلیم دی ہے نا، جو کچھ مجھے سکھایا، مجھے اچھی طرح بلفظ یاد ہے. آپ نے مجھے یہ سکھایا کہ خدا 3 ہے. خدا 3 تھے، ایک تو سولی پہ مر گیا، باقی کتنے ہیں؟ 2. باقی 2 اب بھی زندہ ہیں، ایک مر گیا، تو اب 2 رہ گئے. تیسرا تصویر کا قیدا تو وہاں سے بھی باطل ہو گیا نا. پادری پھر ناراض ہوا اور اس کو بھی کہا کہ یہ بھی نامعقول بات کر رہے. تیسرا جو بڑا ذہین تھا، کامل تھا، اس کو بلایا. اس سے پوچھا بتاؤ آپ نے کیا سیکھا کتنے سالوں میں؟ اس نے کہا استاد جی آپ نے جو مجھے سکھایا ہے مجھے اچھی طرح لفظ بلفظ یاد ہے. آپ نے مجھے یہ سکھایا کہ 3 میں 1 اور 1 میں 3 ہے. 3 میں 1 اور 1 میں 3 ہے، اور تینوں حقیقت میں ایک ہی ہیں. تو جب پلاتوس کا دور حکومت تھا تو اس نے خدا کو سولی دے دی، تو وہ سولی پا کر مر گیا. چونکہ تینوں ایک تھے تو تینوں ہی خدا مر گئے، اب کوئی بھی خدا باقی نہیں. پادری لال سرخ ہو گیا اور نکال دی انہیں وہاں سے. کسی کو عیسائی بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے. جو مسلمان ہو اور وہ نظریہ سمجھ، اس کو پتہ ہے عیسائیوں کا عقیدہ نظریہ باطل، اس کی کوئی حقیقت نہیں. آپ کو سمجھ تو آ گئی نا کہ تیسرے نے کہا کہ کام ہی ختم کر دیا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا 3 ہے اور 3 مل کر 1 ہیں، تو جب اس 1 کو پھانسی دے گئی تینوں ہی چلے گئے، ابھی خدا ہے ہی کوئی نہیں. یہ ہے عیسائیوں کے عقیدے کا آخری نچوڑ. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ نے حلول کر دیا، تینوں مل کر 1 ہو گئے. تو جب تمہارا ہی دعویٰ ہے کہ سولی پہ حضرت عیسیٰ کو لٹکا دیا گیا تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ تینوں خدا سولی پہ لٹک کے کام ختم، اب کائنات میں کوئی خدا نہیں. یہ عیسائیوں کا عقیدہ اور اس کا نچوڑ. چلیں بس.